السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و رسولنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قابل احترام سامعین، سوشل میڈیا کے اوپر ایک پوسٹ بہت زیادہ وائرل ہو چکی ہے اور لوگ اس کو شیئر کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو آگے بھیجے جا رہے ہیں، جس کے اندر یہ لکھا ہے کہ جس شخص نے بھی رمضان المبارک کی آمد کی خبر سب سے پہلے کسی کو دی، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی رمضان المبارک کی آمد کی خبر سب سے پہلے کسی کو دی، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، میری ماؤں اور بہنوں، ایسی کوئی بھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر صاف جھوٹ باندھا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار۔ جو میرے اوپر جان بوجھ کے جھوٹ بولے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ اور جو لوگ اس کو بغیر سوچے سمجھے شیئر کیے جا رہے ہیں اور لوگوں کو بھیجے جا رہے ہیں، ان کو اس حدیث پہ غور کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث ما یسمع، اور بعض روایات میں ان یحدث کل ما یسمع۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بات وہ سنے اس کو اسی طرح آگے بیان کر دے، یعنی بغیر اس کی تسلی کیے، تحقیق کیے، وہ اسی طرح ہی سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ تو ایسے آدمی کے لیے یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، یعنی اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو جس شخص نے یہ پوسٹ بنائی ہے اور جان بوجھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ جھوٹ منسوب کر دیا ہے، تو اس کو پہلی حدیث پہ غور کرنا چاہیے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ، کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میرے اوپر جھوٹ بولنا وہ عام آدمی کے اوپر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے، جس نے بھی میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر انسان کے پاس دین کا علم نہ بھی ہو تو اسے عقل استعمال کر لینی چاہیے۔ اگر ہر سال کسی کو رمضان المبارک کی خبر سب سے پہلے دینے کی وجہ سے جہنم کی آگ حرام ہوتی ہو، تو پھر یہ نمازیں پڑھنے کی اور 5 وقت مسجد میں آنے کی، قرآن مجید کی تلاوت کی، اور جھوٹ سے بچنے کی، سود سے بچنے کی، اور ان چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی، اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی، تو پھر کوئی اہمیت اور وقت ہی باقی نہیں رہ جاتی۔ کہ کس کو پڑی ہے کہ وہ 5 وقت اپنا گھر چھوڑ کے مسجد میں آئے، بستر چھوڑ کے مسجد میں آئے، وضو کرے، نماز پڑھے، ٹائم دے، اللہ سے دعائیں کرے، معافیاں مانگے، توبہ کرے۔ یہ سارا کچھ کس لیے ہے؟ اگر صرف رمضان مبارک کی مبارکباد سب سے پہلے دینے پر جہنم کی آگ حرام ہوتی ہے، تو پھر اتنا یعنی عبادات اور یہ سارا نظام جو اسلام نے کھڑا کیا ہے، اس کو کرنے کی کوئی اہمیت اور وقت ہی باقی نہیں رہ جاتی۔ بدقسمتی سے ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے کہ ہم جھوٹی باتوں پہ یقین کرتے ہیں، لیکن جو باتیں قرآن اور حدیث سے صحیح طور پر ثابت ہیں ان پر غور نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا ایک حدیث میں کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے رمضان مبارک کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا تھا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان مبارک کا قیام ایمان اور احتساب کے ساتھ کیا، اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تیسری حدیث میں فرمایا تھا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے لیلۃ القدر کا قیام ایمان اور احتساب کی حالت میں کیا، اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اگر غور کریں تو یہ 3 احادیث ہیں جن کا یعنی ثواب اور فضیلت ایک ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ جو روزے رکھے، جو قیام یعنی تراویح وغیرہ پڑھے، اور جو لیلۃ القدر کا قیام کرے، عبادت کرے، تو اس کی زندگی کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اس پہ تو لوگوں کا غور نہیں ہے، لیکن جھوٹی باتوں پہ غور ضرور کیا ہوا ہے، اور اس کو بے دریغ اور بے دھڑک
آگے شیئر کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو بتائے جا رہے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی کوئی بھی بات ثابت نہیں ہے۔ جس نے یہ پوسٹ بنائی ہے اس کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور جو لوگ بغیر سوچے سمجھے اس کو شیئر کیے جا رہے ہیں ان کو بھی اللہ کا خوف کرنا چاہیے اور اس کو شیئر کرنے سے باز آ جانا چاہیے۔